یہ رب تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ رب تعالیٰ سے جب مانگنے آتے ہیں تو ان کے پاس اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور طمع بھی ہوتا ہے، خوف و طمع، یقین بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ یہ کپ کپاتے ہاتھوں کو، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو، اپنے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ رب تعالیٰ کے خوف کے ساتھ وہ امید سے مانگتے ہیں۔ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے۔ اور بھی طریقہ ہے رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا، رب تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا دعا کرنے کا۔ یہ اصول، یہ آداب اصل میں ہر مسلمان کو جاننے چاہیے، اصل میں جاننے چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ رب تعالیٰ کے حضور میں آئے تو مانگنے کا کیا سلیقہ ہے، مانگنے کا کیا طریقہ ہے، کیا ادب، کیا احترام اور کیا سلیقے سے اللہ سے مانگا جائے، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا ہے میرے بھائی۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا۔ یہ رب تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ رب تعالیٰ سے جب مانگنے آتے ہیں تو ان کے پاس اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور طمع بھی ہوتا ہے، خوف و طمع، یقین بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ یہ کپ کپاتے ہاتھوں کو، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو، اپنے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ رب تعالیٰ کے خوف کے ساتھ وہ امید سے مانگتے ہیں۔ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے۔ اور کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اور اللہ سے مانگنے کا ادب یہ بھی ہے کہ اللہ سے خفیہ طریقے سے، چپکے طریقے سے، دل ہی دل کے اندر، ہونٹوں کو ہلائے بغیر، لوگوں کو بتائے بغیر، چیخے چلائے بغیر، آواز نکالے بغیر، تنے تنہا اکیلے اندھیرے کمرے میں اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ یہ رب تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے کہ چپکے بھی جو اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ انہونی کو ہونی کر دیتا ہے، اللہ لا علاج بیماریوں کا علاج بتا دیتا ہے، اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ یہ کون ہے دیکھو آپ، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ زکریا ہے، یہ زکریا علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ 80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، بڑھائی کا کام کرنے والے ہیں۔ کیا ہوا؟ اولاد نہیں ہے، چپکے دل کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ایک اولاد عطا فرما دے، اللہ ایک اولاد عطا فرما دے۔ کیا عمر ہے؟ 80-90 سال کی ہے، بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، بیوی کیا ہے؟ بانجھ پن میں ہے، اولادیں بانجھ عورتوں کو نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھو آپ یقین کا عالم کیا ہے اور امید کا عالم کیا ہے کہ چپکے رب تعالیٰ سے دعائیں کر رہے۔ ذکر رحمت ربک زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ وہ خفیہ طریقے سے اللہ کے وہ نبی وہ زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اللہ اولاد عطا کر دے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تیرے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، اللہ تو دینے والا ہے، اللہ خفیہ طریقے سے، چپکے طریقے سے مانگ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ 80-90 سال کے بوڑھے کو، ایسی عورت کو جو بانجھ ہے، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اے بے اولاد لوگوں، ایسے جوڑے جو بے اولاد ہیں تھک گئے پھر کے IVF کے ناجائز طریقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں طریقہ صحیح نہیں ہے اسلام کے اندر، ہاں غیر فطری طریقے سے اولاد کا لینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر اولاد اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے اللہ ضرور عطا کرے گا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جن کے مقدر میں اولادیں نہیں ہوتی، IVF سے پریگنینسی ٹھہر تو جاتی ہے، 6 مہینے میں پھر ضائع ہو جاتی، بچے قریب مولود ہونے والے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں پھر وہ مر جاتے۔ جن کو ہونے والی ہوتی ہے اولاد بغیر IVF کے بھی ہوتی ہے، تم بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، تم ایسا صبر اور یقین کے ساتھ مانگو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا تھا۔ دے گا اللہ، ضرور دے گا اللہ تبارک و تعالی، ہاں وہ دے گا، اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چپکے مانگنے کی عادت ڈالو۔ ہاں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چپکے طریقے سے مانگو اللہ سے، خاموشی طریقے سے مانگو، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ دعائیں کیسے سنتا ہے اللہ؟ یونس کی دعا علیہ السلام کہاں ہے؟ کوئی وسائل نہیں، کوئی اسباب نہیں، کوئی سبب نہیں، کہاں ہے؟ بڑے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، ہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ وہ مچھلی کے اندھیروں میں سے، وہ 3 اندھیروں میں سے رب تعالیٰ کو یونس علیہ السلام نے پکارا، نہ آواز باہر آ سکتی ہے،
ना कोई देखने वाला मछली के पेट में देख सकता है, ना कोई मदद करने वाला पहुंच सकता है, लेकिन अल्लाह की मदद क्या होती है। रब्बे ताला ने रहती दुनिया तक बताया, यूनुस मछली के पेट में अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकार रही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआ ये होती है कि इंसान अपनी आजिज़ी बयान करे अल्लाह के सामने। दुआ ये होती है कि अपनी आजिज़ी, अपनी इनकिसारी, अपनी फकीरी, अपनी मोहताजी अल्लाह के सामने रखे, अपने गुनाहों का एतराफ करे। ये दुआ का अहम हिस्सा है। वो यूनुस अलैहिस्सलाम ने यही दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लाह मैंने अपने जो है ना जान पर जुल्म किया है, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला ने एक खूनखार मछली के पेट में से आपको जिंदगी वापस अता की। तुम दुनिया के छोटे मोटे मसलों के बारे में भाग रहे हैं, छोटे छोटे मसाइल के बारे में परेशान और उलझे हुए हैं। नहीं, अल्लाह निकालेगा, अल्लाह मसलों में से निकालेगा आपको और मुझको। जरूरत इस बात की है कि अदब सीखे अल्लाह से मांगने का, जरूरत इस बात की है कि सलीका आए अल्लाह से मांगने का, जरूरत इस बात की है कि यकीन के साथ, तकरार के साथ, पूरे मुकम्मल जो है ना यकीन के साथ अल्लाह से दुआएं मांगी जाए। अल्लाह ऐसे दुआएं कबूल करेगा जैसे आदम की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया था। फिर अल्लाह ऐसे नूह को जैसे अल्लाह ने तूफान से बचाया था, अल्लाह बड़ी मुश्किलों से हमें बचाएगा। फिर अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो बड़ी आग और नमरूद से बचाया था, अल्लाह हमको बचाएगा। जिस तरह से अल्लाह ने फिरौन को, मूसा को फिरौन से बचाया था, अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाएगा। जैसे हवारियों को, जैसे यहूदियों से अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया था, अल्लाह हमको बचाएगा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उनके दुश्मनों से हिफाजत की थी, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। यूनुस को जैसे अल्लाह ने मछली के पेट से निकाला था, अल्लाह हमें मुसीबतों से निकालेगा।